نیا زمانہ میں آج ہمارے مہمان ذیشان ہاشم ہیں۔ ذیشان ہاشم کا تعارف پہلے بھی میں کرا چکا ہوں۔ یو کے میں رہتے ہیں، وہاں پڑھا بھی رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ معاشیات یا پولیٹیکل اکانومی ان کا ایک خاص موضوع ہے۔ آج ہم ان سے کچھ پاکستان کا جو تازہ ترین بجٹ آیا ہے نئے مالی سال کا، اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ ہاشم صاحب، آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا میں سٹیٹس پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، اور آپ نے ہم چونکہ بہت مخالفت کر رہے تھے بجٹ کی کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے، مگر آپ اس کی کچھ تھوڑی سی تعریف کر رہے تھے کہ ان حالات میں ایسا بجٹ ہی آ سکتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ہر حکمران ہمارے یہی کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے مدعو کیا۔ دیکھیں، میں بجٹ آنے کے بعد جو اپڈیٹس ہیں ڈیفرنٹ اکانومسٹ کی میں پڑھ رہا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بجٹ مناسب نہیں تھا۔ ابھی اکبر زیدی کو میں سن رہا تھا آئی بی اے میں، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اوور آل بجٹ ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اور اس کی مین ریزن، اور آپ جانتے ہیں کہ اکبر زیدی جو ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ ہیں، تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین بھی ہے۔ تو ایک مین ریزن یہ ہے کہ نا یہ گروتھ انہانسنگ بجٹ ہے۔ اس سے پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ بجٹ میں جو سب سے زیادہ زور ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کے پلانز میں وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اب جا کر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں، ہم گروتھ کو ٹارگٹ کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے۔ اور یہ بات اکانومسٹ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پالیسیز گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے نہ کرے، کیونکہ ریونیو تو آلریڈی جنریٹ ہو جانا ہے اگر اچھی گروتھ آئی تو۔ مین چیز ہے کہ گروتھ کو ٹارگٹ کرے۔ تو کل بھی جو ہے ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 5% کے قریب اگلے سال کے لیے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور جو دوسرا سال ہوگا ہم 7% کے قریب گروتھ ریٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو میرا نہیں خیال کہ 7% تک ہم اس قابل ہیں کہ جا سکیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بجٹ بنایا گیا نا، تو وہ الیکشن کو ون کرنے کے پرپز سے بنایا گیا۔ تو ان کی کوشش ہے کہ بھائی نا بجٹ لوگوں کو نا فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کی انکم میں اضافہ ہو، لوگ خوش ہوں۔ تو 2 سال کے بعد جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم دوبارہ سے نا مطلب ایک اچھی پوزیشن میں ہوں الیکشن میں 2 سال کے بعد کہ دیکھیں ہمیں دوبارہ سے اگر آپ منتخب کریں تو ہم آپ کو اچھی گروتھ دیں گے۔ اور پہلے پرابلم تھے لیکن جب سے ہم آئے ہیں تو پرابلم سدھر گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پرابلم نہیں سدھرے، مطلب آپ ابھی بھی دیکھیں کہ گروتھ ریٹ کا ایک اضافے کی ایک وجہ بیس ایئر بھی ہے کہ کیونکہ پچھلے سال اکنامک گروتھ نیگیٹو میں تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے کی جو اس وقت اکنامک گروتھ ہے وہ 2019 سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈکلائن سے ایک دم جو ہے نا اکانومیز باؤنس بیک ہوئی ہیں، یو کے کی بہت زیادہ ہے۔ تو بیس ایئرز امپیکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ گروتھ شو ہوئی ہے۔ اگلا سال ان کا بیسک ٹیسٹ ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ اب نا اسپینڈنگ کی طرف جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، تو زیادہ جب خرچ کیا جائے گا تو زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی۔ اور پاکستان میں عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ سے پرائیویٹ سیکٹر بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ دا ریزن از دیٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی تو گورنمنٹ ڈیپینڈنس ہے نا، یہاں کون سا انڈسٹریلائزیشن اور ڈائیورسفیکیشن ہے، تو چند ہی سیکٹرز ہیں جو سارے کے سارے گورنمنٹ پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ کرتی ہے تو گروتھ ریٹ میں واقعی اضافہ ہوگا، لیکن پرابلم وہی ہے کہ جس کو نا ہم اکنامکس میں پاتھ ڈیپینڈنس کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے قریب جا کر زیادہ اسپینڈنگ کر کے اچھی گروتھ دکھا دیں، اور جیسے ہی آپ الیکشن جیت لیں تو پھر آپ کہیں کہ حالات خراب ہیں، ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں اور ہم آسٹیرٹی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ بھی 2 سال اچھے بجٹ دکھانے کے بعد، کیونکہ قرضوں نے بے تحاشا بڑھ جانا ہے اور پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر جو ہے نا وہ ہل جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ گورنمنٹ آئے کوئی بھی ہے، تو اس کے پاس یہی ہوگا کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں اور پچھلی حکومت نے اتنے قرضے دیے کہ ہم سے پے نہیں ہو رہے، اور پھر 2-3 سال مزید اکنامک ڈکلائن کے آ جائیں گے اور پاکستان جہاں تھا وہیں کا وہیں رک جائے۔ تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اوور آل پہلی بار گورنمنٹ نے ریئلائز کیا ہے کہ نا اس کو گروتھ انہانسنگ بجٹ چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ جو مین چیز کہ جو اس سے پہلے گورنمنٹس جو تھیں، چاہے مسلم لیگ نون کی تھی یا پیپلز پارٹی کی تھی، تحریک انصاف کے حامی اکانومسٹ جن چیزوں کی مخالفت کرتے تھے، تو اس بار وہی چیزیں وہ لائے ہیں. مطلب وہ بھی اب دیکھیں نا، قرضوں پر ریلائے کر رہے ہیں اور سپینڈنگ پر ریلائے کر رہے ہیں. اور انہوں نے وہ جو پہلے ہتھ کنڈے بھائی ڈراتے تھے کہ ہم کرپشن یہ کر دیں گے، ہم کرپشن مکاؤ مہم کی طرف جا رہے ہیں، ہم بزنس انویسٹر کو جیلوں میں ڈالیں گے اور اس کو یہ اختیارات دے رہے ہیں، وہ اختیارات دے رہے ہیں. اب یہ نا ویسے اسحاق ڈار اکنامک ماڈل کی طرف تقریباً شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو اکنامک سمجھ آ رہی ہے. اچھا، یہ بتائیں جب آپ کہتے ہیں گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، گروتھ کی طرف تو جو کس چیز کی گروتھ یہ کریں؟ انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے، یا جو پرانی بند انڈسٹری ہیں وہ ہوگی، یا ایکسپورٹ اورینٹ کوئی ایکسپورٹ کریں گے چیزیں، کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، ہم گروتھ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے، معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ جو معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہے وہ کس چیز میں ہوا ہے، کہ انڈسٹری میں ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایکسپورٹ سیکٹر میں کوئی اضافہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چیزیں تقریباً وہی ہونے جا رہی ہیں کہ کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا تو امپورٹ ایک دم بڑھیں گے، اور پاکستان امپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ جو ہمارے لیفٹ کے اکانومسٹ کہتے ہیں نا کہ آپ امپورٹ پہ پابندیاں لگا دیں، آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ پر بھی ہم ریلائے کرتے ہیں امپورٹ پہ. ہماری انڈسٹری جو مشینری باہر سے لیتی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے، ہماری مشینری کو را مٹیریل تک باہر سے چاہیے. تو ہمارے ہاں جب بھی معاشی سرگرمی بڑھتی ہے اور کنزیومر زیادہ بائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا فل امپیکٹ پڑتا ہے امپورٹ پہ. تو مطلب یہ ہے کہ امپورٹ بڑھیں گی، اور اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ ریلائے کری ریمیٹینسز پر، وہ بڑھیں گے، لیکن کوئی انڈسٹری نہیں بڑھنے جا رہی. دیکھیں اس طرح تو امپورٹ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پاکستان کو. دیکھیں نا، آپ کے پاس کاٹن بہت زیادہ ہے، آپ کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ آپ کاٹن کو امپروو کر سکیں. اور جو کاٹن دیکھیں بیسک چیز تو یہ ہے کہ آپ کمپیٹ کر سکیں آپ کے پاس کاٹن ہے، آپ کے پاس کاٹن کے اوپر انڈسٹری ہے، گورنمنٹس ہیں، فنش پروڈکٹس آپ کی بڑی اچھی ہیں، پوری دنیا میں ان کی ایک کوالٹی مانی جاتی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کی کاسٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. یا تو گورنمنٹ سبسڈی دے، وہ نہیں دے سکتی، یا پھر ہے کہ آپ انرجی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کریں تو کوئی بات بن سکتی ہے. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو امپورٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا اس کو میں تو نہیں اس کو گروتھ سمجھتا کہ یہ گروتھ بیسڈ بجٹ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں، گروتھ بیسڈ بجٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافے کو ہم کہتے ہیں کہ گروتھ بیسڈ بجٹ ہے. دوسرا امپورٹ کا آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہیں تو یو ایس اے کی امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور امپورٹ ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا، مینس فار ایگزامپل کہ نا آپ کی بائنگ پاور ہے کہ آپ باہر سے چیزیں خرید رہے ہو، تو مشینری باہر سے آتی ہے، را مٹیریل آتا ہے، اور لوگوں کو نا باہر سے میڈیسن آتی ہیں. پاکستانی لوگوں کا بھی حق ہے کہ اچھی کوالٹی کی چیزیں وہ باہر سے بائی کریں، اور لوکل مارکیٹ کے اندر چیزیں اگر اچھی نہیں مل رہی. دوسرا یہ جو آپ نے کہا نا کہ کاٹن ہمارے پاس ہوتی ہے، کاٹن بھی آدھی سے زیادہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، بلکہ پچھلے سال تو بہت زیادہ ہمارا ریلائنس تھا کاٹن کی امپورٹ پر. اور اس کے علاوہ جو باقی آپ نے کاٹن کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہماری فنش پروڈکٹ اچھی ہیں. پاکستان ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں انتہائی پیچھے ہے، یہ بنگلہ دیش سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہے، تو ہماری فنش پروڈکٹس بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اوور آل ہم نہ سیکنڈری مارکیٹ میں اچھے ہیں اور نہ ہی ٹرشری مارکیٹ میں اچھے ہیں، سوائے پرائمری مارکیٹ میں اس طرح سے اچھے ہیں کہ را مٹیریل جو پاکستان میں تھوڑا بہت پروڈیوس ہو جاتا ہے ایگریکلچرل، تو ہم وہ یوز کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھیں نا کہ ابھی گندم تقریباً کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے، پرسوں میرے خیال میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم گندم بھی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے یہ شو کیا ہے اپنے جی ڈی پی اسٹیمیشن کے اندر کہ ہمارے ہاں گندم کی بمپر کراپس ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گندم پوری نہیں کر سکتے، ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور جو آٹے کا بحران ہوا تھا پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی جو ہے گورنمنٹ نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کی تھی، تو پاکستان میں گندم کی قلت ہو گئی تھی. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں گندم بھی آپ کی پوری تھی،
کاٹن کی ایکسپورٹس بھی آپ کی بہت زیادہ تھی، اور جو کاٹن ایکسپورٹ ایسوسی ایشن تھی وہ بہت زیادہ خوشحال تھی، مگر بعد میں پھر آپ کی جب پالیسیاں اس طرح کی بن جاتی ہیں، آپ کا پیسہ دیکھیں، گندم کے لیے تو ہے کہ آپ کسانوں کو جب تک سبسڈی نہیں دیں گے گندم میں آپ خود کفیل نہیں ہو سکتے، بجائے یہ کیا پالیسی ہے کہ آپ اپنے کسان کو تو سبسڈی نہیں دے سکتے مگر باہر سے آپ مہنگی گندم منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کاٹن کی جو فنش پروڈکٹس ہیں وہ آپ اپنے بندوں کو سبسڈی دے نہیں سکتے اور باہر سے منگوا لیتے ہیں، تو یہ کوئی پالیسی اچھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ آپ کی بات درست ہے کہ نا ایگریکلچر سیکٹر کو اچھی پالیسیز کی ضرورت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو نا سبسڈیز کے حوالے کرنے کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خرچے بھی پورے کر سکے۔ یعنی آپ سرکولر ڈیٹس کا معاملہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیز میں پاکستان نے سبسڈیز دیں اور پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ نا وہ اب ملک کے لیے بجلی خرید سکے۔ اسی طرح جو گندم کا پرابلم ہے، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں تو گندم کی مارکیٹ کو سبسڈائز نہیں کیا گیا، یہاں تک دیکھیں کہ امپورٹ پر جو گندم آتی ہے وہ زیادہ سستی ہے بنسبت کے جو نا پاکستان سپورٹ پرائز پہ نا لوکل مارکیٹ میں بائے کرتا ہے۔ زرعی لوگوں کو مطلب میں خود مطلب ہم لوگ کسان ہیں، مطلب میری فیملی میں بہت سارے لوگ کسان ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے کسان کو سپورٹ پرائز کا، لیکن پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ کسان نہیں ہے، تو سبسڈائزڈ گندم کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ زیادہ قیمت پر افورڈ کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ امپورٹ گندم یوز کرے تو وہ زیادہ سستی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کاٹن کا پرابلم ہے، کاٹن میں بھی آپ بہت زیادہ جب سبسڈیز دیتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو مین چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو نا ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اب کسان کے حوالے کریں کہ اس کو کیا چیز وہ پروڈیوس کر سکتا ہے، بہتر پروڈیوس کر سکتا ہے، اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ایک چیز جو ہم عموماً فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایگریکلچر سیکٹر بمپر کراپ اس لیے بھی دے جاتا ہے، جیسے ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی خاص پالیسیز نہیں دی لیکن اس کے باوجود اچھی ایگریکلچر ہوئی۔ the reason was that کہ موسم ٹھیک رہا، اور جب آپ نے فصل جب اٹھانے لگے آپ تو اس وقت کوئی طوفان شفان بارشیں وغیرہ نہیں آئیں، تو ایگریکلچر ویدر پر اتنا ریلائی کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کنٹری نے نا ایگریکلچر کی بیس پر اس وجہ سے ترقی نہیں کی کہ کبھی اس کو مطلب جو اچھی ایگریکلچر مل رہی ہے اور کبھی اچھی ایگریکلچر نہیں مل رہی۔ تو اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم جب تک ایگریکلچر پر انحصار کرتے رہیں گے، ہم جب تک سبسڈیز پر انحصار کریں گے، پاکستان وہیں کا وہیں رہے گا۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے، ڈائورسیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، اور جو لوگ ہیں جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی فصل جو ہے نا ٹائم پر صحیح قیمت پر بکے گی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو نا جابز ملیں انڈسٹری کے اندر، اور انڈسٹری کی جاب کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس سے نا ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں امپروو ہوتی ہیں، بچے وہ پڑھاتے ہیں، مطلب انلائٹمنٹ ہوتی ہے۔ ویسٹ کی جو روشن خیالی ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو ہمیں جب اس طرف ہم جاتے ہیں تو وہ اسٹرانگ قسم کی اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں انڈسٹری کو موسم کا کوئی ڈر نہیں، ٹھنڈا موسم ہو گرم موسم ہو، انڈسٹری اپنی پروڈکشن دیتی ہے، اچھی پالیسیز ہو تو پروڈکشن بڑھتی ہے، اچھی پالیسیز نہ ہو تو پروڈکشن کم ہوتی۔ ایگریکلچر سیکٹر پر ریلائی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ویدر پر منحصر کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسنگ پر مطلب انحصار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو مین چیز ہے، ہمیں ٹیکسٹائل سے نکلنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بیسک لیول کی انڈسٹری ہے، 19ویں صدی کی انڈسٹری ہے، ویسٹ نے اسے جان چھڑا لی کیونکہ وہ آگے جب نکل گیا تو ٹیکسٹائل کی نا مطلب پروڈکٹیوٹی ختم ہوگی۔ خود انڈیا اب چائنا اسے نکل گیا، چائنا کے اندر اب ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اتنا اچھا مطلب پروڈکٹیوٹی نہیں دے پا رہا کہ کیونکہ لیبر کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور انڈسٹری اس کی سیکنڈری لیول پہ چلی گئی ہے۔ پاکستان جب تک یہ ٹیکسٹائل پہ اور ایگریکلچر پر ریلائی کرتا رہے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل
ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر. چلے آپ گندم نہ ایکسپورٹ کریں, آپ کاٹن کی پروڈکٹ ایکسپورٹ نہ کریں, مگر کم از کم آپ ان میں کسی حد تک خود کفیل تو ہو سکتے ہیں نا. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ دیکھیں آپ فنش پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نے یہاں پہ میں یہ ٹی شرٹس وغیرہ دیکھتا ہوں جو کاٹن سے بنی ہوئی ہیں, بنگلہ دیش کی آ رہی ہیں, ویتنام کی آ رہی ہیں, جی چائنا کی بھی آ رہی ہیں. بالکل اس طرح کی پاکستان میں بھی تیار ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ موجود ہیں. مثلا یہ جیسے ایک دو کمپنیاں ہیں, مگر وہ مسئلہ ان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کی کاسٹ زیادہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ, آپ کہتے ہیں جی دوسری انڈسٹری لگے, تو دوسری انڈسٹری اسی وقت لگ سکتی ہے جب آپ کے پاس کوئی پیسے ہوں. مگر اگر آپ کی ترجیحات ڈیفنس بجٹ پہ ہیں ساری, تو پھر آپ کیسے ترقی کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں, کسی نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ بات کی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو کم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب موضوع دوسری طرف سے شفٹ ہو گیا کہ جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے 90 تولے الفاظ میں تقریباً سب بات کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر بات کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان میں پاکستانی ایلیٹس کو یہ سمجھانا, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا کہ اپنے خرچے کم کریں, لیکن کچھ دیگر چیزیں ہیں کہ جو ملٹری کے رول سے متعلق ہے ہماری اکنامک پالیسیز میں, ان پر بات کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. مین فار ایگزامپل دیکھیں پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے کانفرنس تھی, اس کے اندر 2 نوبل لاریٹس تھے اور اس کے علاوہ باقی لوگ موجود تھے, اور ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹ لیڈ جو گروتھ ماڈل ہے سوائے کچھ کنٹریز کے باقی کنٹریز میں یہ پاپولر نہیں ہو سکا, نہیں چل سکا. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھی ایگزامپل ایسٹ ایشیا کی ہے, آپ کے پاس اچھی ایگزامپل انڈیا کی ہے کسی حد تک, اور بنگلہ دیش کی ہے. باقی کوئی آپ کے پاس اچھی ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں اس نے ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھایا اور وہ ترقی کر گیا. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری پر ڈائیورسفیکیشن پر توجہ. لیکن ایک چیز پر وہ سارے اکانومسٹ متفق تھے کہ آپ کو اپنے نیبرز کے ساتھ اگر آپ بزنس نہیں کرتے, ٹریڈ نہیں کرتے, تو کوئی چانس نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ ترقی کر سکیں. درست. پاکستان جو جیوگرافیکلی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کہ ہم تو گاڈ گفٹڈ ہمیں ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل ایک طرف بنگلہ دیش ہے, سوری ایک طرف چائنا ہے, دوسری طرف انڈیا ہے, تیسری طرف ایران ہے, پھر سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے, اور افغانستان ہے. افغانستان کی طرف ٹریڈ تقریباً سارے کنٹریز کی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, چیزیں نئے سرے سے بن رہی ہیں, تو بہت زیادہ امپورٹ کی ڈیمانڈ ہے, اور چائنا بھی بیچ رہا ہے, انڈیا بھی بیچ رہا ہے, وہ بھی, ہم وہاں ٹریڈ بند کیے بیٹھے ہیں. ایسٹ ایشیا ایک اچھا راستہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, آپ ایزیلی انٹر ہو سکتے تھے چیزیں بیچنے کے لیے, آپ نہیں گئے. انڈیا کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم ٹریڈ کریں تو ہمیں فائدہ ہے, انڈیا کو اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن ہم نے وہ راستہ بند کیا ہوا ہے. چائنا کے ساتھ, چائنا بہت ہی ایڈوانسڈ کنٹری ہے, اور چائنا ہمیں بیچ زیادہ سکتا ہے, خرید کم سکتا ہے. ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی کہ ہم چائنا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہم نقصان میں جا رہے ہیں چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر کے. بالکل بالکل. تو یہ جو, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ٹریڈ کے حوالے سے جو ریلیشنز ہیں وہ سارے کے سارے سیکیورٹی ریلیشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیفینس کے بجٹ بہت زیادہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ ڈیفینس جو ہے ہماری فارن پالیسی میں بھی اور ہماری ٹریڈ پالیسیز میں بھی ڈائریکٹلی انوالو ہے. تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہم جب کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا چاہیے, اور دوسری طرف ٹریڈ پالیسیز جو ہیں آپ نے فارن اس کے ڈیفینس پالیسیز کے حوالے کی ہوئی ہیں, تو ایکسپورٹر کہاں بیچے, کیسے بیچے, کہ باقی دنیا میں تو مراعات موجود ہیں, باقی دنیا میں تو ٹریڈ کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں ٹریڈ کے لیے راستے بند کیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں پر یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دیکھیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی ریشنالٹی نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ نا ڈیفینس آپ کے لیے ضروری ہے, لیکن کچھ خرچے جو ہے نا غیر ضروری ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اس دور میں ٹینک بنا رہے ہو, اس دور میں ٹینک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ خریدنے کی ضرورت ہے.
آپ کے پاس ایٹم بم ہے, اچھی میزائل ٹیکنالوجی ہے, آپ کے ڈیفینس کے لیے یہ کافی ہے. اور ٹینک کا دور ختم ہو گیا, اسرائیل نے ٹینک بنانا شروع کر دیا, حالانکہ وہ تو مسلسل حماس کے ساتھ لڑائی کی کنڈیشن میں ہے کہ بھائی اب میں ٹینک کا کیا کروں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ خود مطلب ملٹری کو اور ملٹری کے ساتھ جو الیٹس ہے جو ڈسکشن کرتی ہے, تو اس کو بات کرنی چاہیے کہ اس وقت تک ہمارا اکنامک ماڈل نہیں چل سکتا کہ جب تک جو ہے ہماری ٹریڈ جو ہے اور فارن پالیسی فری نہیں ہو جاتی ڈیفینس کے اثر سے, اور خرچے واقعی کم ہونے چاہیے. اور تقریباً, اور جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ٹریڈ پالیسی کو فری ہونا چاہیے, فارن پالیسی کو خرچوں کے, پاکستان کے اکثر اکانومسٹ یہ کہتے ہیں, لیکن نپے تلے انداز میں یہ ڈر چھپ کے اور بلو دی لائن بات کر جاتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک اپنا دلچسپ ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ہمارے لاہور میں ایک دوست ہے جی, کلب علی شیخ, فوت ہو گئے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک دن ہمیں بڑی تانا شانہ دیا کہ تم لوگ پاک انڈیا تجارت کی بات کرتے ہو, تو کبھی تم نے تاجروں سے بھی بات کی ہے کہ وہ اس حق میں ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا جی آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم پھر گئے, کچھ دوست سے, ہم چیمبر آف کامرس میں گئے اور وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملے. پریزیڈنٹ نے ہمیں بھی یہ بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پاک انڈیا ٹریڈ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. کہتے ہیں کہ آپ جائیں ان سے بات کریں. وہ کوئی, اب مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جو اس کمیٹی کے تھے وہ بزنس مین تھے. اس کمیٹی سے ہم ملے, انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو ہر سال اتنا کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ان شعبوں میں ہم اپنی چیزیں وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ کرتے بھی ہیں, اور یہ شعبے ہم لے بھی سکتے ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ چائنا انڈیا ہماری مارکیٹ پہ قبضہ کر لے گا, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ہم نے پھر نا وہ چیئرمین سے, جو چیمبر آف کامرس کا جو صدر تھے, ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم ایک پاک انڈیا ٹریڈ کے اوپر ایک سیمینار کرنا چاہتے ہیں لاہور میں, تو کیا آپ اس میں آ جائیں گے؟ آپ جو بھی آپ کا نقطۂ نظر ہے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ آئیں, ہم آئیں گے. اچھا, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ لوگ کون ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم میگزین نکالتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ سیمینار کدھر کریں گے؟ میں نے کہا جی یہ ہم ہوٹل میں کریں گے. کہتے پیسے کدھر سے آئیں گے؟ ہم نے کہا کچھ ایک دو ڈونر ادارے ہیں, ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ خرچہ پانی دے دیں ہمیں. کہتے ہیں جی اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہم فنڈ کریں گے. آپ ہمارے پاس لاہور چیمبر آف کامرس میں بہت بڑا ہال ہے, اب وہاں پہ جتنے مرضی بندوں کو بلائیں, ہم چائے پانی ہم دیں گے. آپ اپنے سپیکر بلا لیں, ہم اپنے سپیکر بلا لیں گے, اور ٹریڈ پہ بحث کر لیں. اور ہم نے یہ بحث پھر کی بھی تھی اور بڑی پروڈکٹیو تھی. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے تاجر, بزنس کمیونٹی اس پہ ٹریڈ کرنا چاہتی ہے, مگر ہماری جو آرمی ہے یا جو جرنیل ہیں وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جی ہاں, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں رکاوٹ ہے اس میں. تو صرف اس کے ساتھ نہیں, پورا کا پورا جو آپ کی نا جو فارن پالیسی ہے, جو انٹرنیشنلی جو آپ کی ٹریڈ پالیسی ہے, وہ ساری آپ کی ڈیفینس پالیسی کے ماتحت چل رہی. اور اس پر بہت اچھا آرٹیکل علی سلمان نے بھی لکھا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں, بہت کچھ اویلیبل بھی ہے. اور ٹھیک ہے. میری بھی پاکستان میں جن اکانومسٹ سے بات ہوئی ہے تو تقریباً سب کا کہنا ہے. اچھا, ابھی دیکھیں ایگزامپل, چائنا اور تائیوان کا مسئلہ اتنا بگڑ چکا ہے اس وقت, آپ جانتے ہوں گے کہ وار کی سچویشن ہے جی, اور یہ ڈسپیوٹ بہت لمبے عرصے سے ان کا چل رہا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود چائنا اور تائیوان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ اس کی ڈیفینس پالیسی کے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ رہی ہے. ٹھیک اس ہے. وقت تائیوان اور چائنا جو ہے ٹھیک ٹھاک لیول پر ٹریڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی ان کے حالات خراب ہوتے ہیں فارن پالیسی کے بھی, جی, لیکن انہوں نے اس پر ٹریڈ پر نہیں انفلوئنس ہونے دیا. یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یو ایس اے کا اور یورپ کا چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹ موجود ہے. ابھی G7 ایک بہت الارمنگ سائن تھا, G7 میں پہلی بار ایسی باتیں کی گئی, لیکن اس کے باوجود ٹریڈ جو ہے ابھی بھی, جو یو کے جو تھا G7 کو ہوسٹ کر رہا تھا, یو کے ان قریب چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ کی نا ڈیل کرنے جا رہا ہے. ایک طرف کیا تھا, G7 میں چائنا کو کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اور دوسری تائیوان کی سپورٹ کی گئی چائنا کے اگینسٹ.
لیکن اس کے باوجود یو کے جو ہے فری ٹریڈ سائن کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. تو ٹریڈ کو آپ علیحدہ رکھو اور باقی ڈسپیوٹس کو علیحدہ رکھو، تو اس میں نا آپ کا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں. اور ایک اور بات، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس ایک اسکول میں پڑھنے نہیں جاتا کہ وہاں کا جو پرنسپل ہے فار ایگزامپل وہ میرا مخالف ہے، تو میں کس کا نقصان کروں گا؟ کچھ عرصے کے بعد میں اپنا نقصان کروں گا کہ میں تعلیم سے محروم ہوں گا. یا میں ایک شاپ کیپر ہوں، دکاندار ہوں، اور میں ایک میرے پاس گاہک آتا اور میں کہتا ہوں کہ یار میں تو جو ہے نا تمہیں پسند نہیں کرتا، میں تمہیں کوئی چیز نہیں بیچوں گا، تو میں اپنا نقصان کروں گا. تو آپ جب اچھی ٹریڈ نہیں کرتے، اچھی اکنامک پالیسیز نہیں بناتے، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. تو نہ آپ انڈیا کا نقصان کر رہے ہو، نہ آپ چائنا کا، نہ کسی اور کنٹری کا. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری ایک اہم بات جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. اور وہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بتایا تو یہی گیا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، مگر ہوتا یہ ہے کہ تیل اور گیس اور بجلی کی قیمتیں ہر 2-3 ماہ بعد زیادہ ہوتی رہتی ہیں. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک پہلی سرمائی کا بجٹ ہے، ہر سرمائی پہ نیا بجٹ آئے گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا بجٹ آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ان کو نہیں کرنے دے گی، اور شوکت ترین ایک سینسیبل آدمی کم از کم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے نا گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. لیکن کچھ نا آؤٹ آف قیمتیں تو بڑھائیں گے نا جی، قیمتیں تو بڑھائیں گے. یہ وہ دیکھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیویز ہیں ہم بڑھا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی. اور ان کی کوشش ہے کہ یوٹیلیٹیز کے پرائسز نہ بڑھیں، لیکن اگر وہ بڑھتی ہیں تو بڑھیں گی. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ جب سپینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، گورنمنٹ سپینڈنگ، تو سے انفلیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ تو آلریڈی کہا گیا ہے کہ ایک طرف یہ پرو گروتھ بجٹ ہے تو دوسری طرف پرو انفلیشن بجٹ بھی ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی. تو یہ تو آلریڈی بات ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ میں اگین ڈیفینڈ کروں گا کہ جب آپ سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں نا تو چند لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور آلریڈی پاکستان سبسڈیز کے برڈن میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 85 ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو ٹوٹل لاس میں ہیں، لیکن ہم ورکرز کے ویلفیئر پر جو ہے نا پوری کی پوری قوم کا ویلفیئر قربان کر رہے ہیں. اسی طرح اتنی زیادہ سبسڈیز موجود ہے، اور وہ چند مطلب فار ایگزامپل کسانوں کے لیے سبسڈی موجود ہے، لیکن اس کی کاسٹ پورا ملک پے کر رہا ہے. لیکن جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے، معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں اور لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے بڑا ویلفیئر کوئی نہیں ہے. تو کم از کم اگر گورنمنٹ جو ہے سبسڈیز کا برڈن کم کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یو کے میں رہتے ہیں، میں یو کے میں رہتا ہوں، یو ایس اے میں، آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں، اتنی زیادہ یہاں سبسڈیز نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ جب میری انکم یہاں بڑھتی ہے اور جو میں ویلفیئر فیل کرتا ہوں یہاں موجود، میری جیب بھرتی ہے، میں اپنے خرچے کر سکتا ہوں، یہ ہے وہ، تو مجھے سبسڈیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہمیں جب اکنامک گروتھ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال 5% کے قریب 4.78 تک پہنچ جائے گی گروتھ، تو اس سے پوری ملک کا فائدہ ہے. اور یہ 2 سال کے بعد سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے کہ وہ قرضوں کا حجم نہ بڑھے، لیکن یہ سسٹینیبل گروتھ ہو. اور باقی میں سبسڈیز کی میں کبھی میں سپورٹ نہیں کرتا. چلیں ٹھیک، تو ٹھیک ہے ہاشم صاحب، آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. ہم اس پہ مزید ابھی گفتگو کریں گے، کچھ قرضوں کے جی ہاں، اوپر گفتگو کرنی ہے میں نے، جی تو ہاں، وہ اگلی نشست میں کریں گے. تو جی شکریہ ہاں، جی بالکل. آپ کا. جی موسٹ ویلکم، آپ کا بھی بہت